My camera is on. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are कैसे you, Noreen? I'm good. How are you doing? I'm doing great, alhamdulillah. ہم آپ کو اپنے اس گرینڈ ایونٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں Thank you very much. اور سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں سب ویورز کو بتانا چاہوں گی دیٹ نورین خان از اے سرٹیفائڈ اسٹریس مینجمنٹ کوچ اینڈ اے لینگویج ٹرینر فرام کینیڈا. اب آپ سے کچھ کوشچن اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو اپنے اس پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں اور آپ نے یہ فیلڈ کیوں سلیکٹ کی. جی السلام علیکم. Thank you very much for inviting me here and thank you very much SY Management Consultancy. And wish you best of luck for this mega event you are organizing. بہت اچھا جا رہا ہے, آپ لوگوں نے بہت اچھا اس کو آرگنائز کیا ہے. میرے بارے میں آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان لاہور پاکستان, وہاں سے ہی ہوں میں. میری ساری جو بیسک ایجوکیشن تھی فرام گیریزن اسکول ٹو پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج ساری لاہور میں ہی ہوئی. تو اس Amazing. کے بعد جو ہے میں نے ماسٹرز کیا بزنس ایجوکیشن میں وہاں سے, اور کبھی بھی میرا سائیکالوجی یا اسٹریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن جو ہے اچھا جی اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ وی موو ٹو کینیڈا. میری شادی کے بعد ہم لوگ کچھ عرصہ پاکستان رہے 2-4 سال, اور اس کے بعد ہم کینیڈا موو ہو گئے یہاں آ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ جاب ان یور اون کیریئر. سو آئی چینج مائی کیریئر اینڈ آئی ڈیڈ مائی سرٹیفکیشن ایز اے لینگویج ٹیچر, ESL ٹیچر فرام ٹھیسل کینیڈا. تو میں نے وہ کی آج سے تقریباً کوئی 14 سال پہلے. اور اس کے ماشاء اللہ. بعد جی تو اس کے بعد میں نے جہاں سے میں نے والنٹیئر کام کیا, کیونکہ یہاں والنٹیئر کام کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو جس ایجنسی میں والنٹیئر کام کر رہی تھی وہ نان پروفٹ ایجنسی ہے گورنمنٹ کی, ایڈمنٹن مینونیٹ سینٹر فار نیو کمرز اس کا نام ہے. اور اس میں سب نیو کمرز آتے ہیں. نیو کمرز مین جو کہ کینیڈا میں نئے لوگ ہوتے ہیں. اس میں ریفیوجیز بھی شامل ہوتے ہیں, امیگرینٹس بھی, پروفیشنل امیگرینٹس بھی. تو اس میں بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہمیں ملتے ہیں وہ ان کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, وہ ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہیں تو ٹرامیٹک ہوتے ہیں, لائک فرام صومالیہ, سیریا, وہ وار سے آئے, افریقہ یا لیبنان. تو وہ ان کی بہت زیادہ وہ ٹراما میں ہوتے ہیں. تو وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور وہ میں نے جب ان کو پڑھانا شروع کیا 2010 میں, تب سے میں ٹیچر تو تھی ان کے, لیکن آئی واز ورکنگ ایز اے کاؤنسلر فار دیم ایز ویل. ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیچر کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا جاتا ہے. تو they started talking their personal matters with me, اور جو traumas وہ کر رہے تھے, اور that was not part of my job, a little bit but not really. لیکن میں نے ان کے کاؤنسلنگ بھی کی, کافی اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا وہاں پہ پڑھنے کے لیے, کیونکہ ان کی وہ بہت ہی ان کی اسٹوریز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹوٹلی جو ہے نا شیٹرڈ ہوتے ہیں. کچھ کی فیملیز دے لاس دیئر فیملیز ان وہ, اور انہوں نے اپنے سامنے بامبنگ اور اپنے کو مرتے دیکھا ہوتا ہے, تو بہت ٹراما میں ہوتے ہیں. کچھ کے ساتھ پھر جب وہ ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہیں تو ڈومیسٹک ابیوز, وائلنس بھی ہوتا ہے وہاں پہ, سیکچوئل ابیوز ہوتا ہے ایون. تو وہ سارا سن کے میں ٹیچر سے زیادہ ان کی کاؤنسلر ہی بنتی گئی. تو میرے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کسی اور ٹیچر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے تھے. میرے ایک اور دو کے ساتھ ایسا واقعہ کہ وہ ہر سیکشن میں فیل ہو جاتے تھے بیکاز دے ڈidn't want to move from my class. بیکاز آپ جب ٹراما میں ہوتے ہیں تو جہاں سے آپ کو کمفرٹ ملتا ہے, یو گیٹ اٹیچ ٹو دیٹ پرسن. یس تو ایگزیکٹلی. ان کے ساتھ ایز اے فیملی اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی, اور ہم لوگ مطلب اتنا میں خود بھی انوالو ہو جاتی تھی. اگر کسی کو جاب دینی ہے, میں ان کے ریزیومز بنا رہی ہوں, میں ان کے یہ
اس چیز نے میرے اندر جو ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں ایسے نہیں کہ صرف یہاں سے، بچپن سے میں نے یہ چیزیں میرے اندر تھی. میں کمیونٹی ورک اسکول کے زمانے سے ہی کرتی تھی. پاکستان میں ایک دفعہ فلڈ آیا تھا اینڈ آئی واز ان گریڈ 5 اور میں نے بہت ڈونیشن اکٹھی کی تھی، اور ہم ساری فرینڈ جا کے اور شادرہ میں جا کے بانٹا تھا بہت کچھ. مطلب اس زمانے سے، کیونکہ I used to see my parents to help others. Even like ہم جو ہے بگ فیملی تھے، بٹ مائی مدر آلویز یوز ٹو ہیلپ ادرس. کوئی ہماری نیبرہڈ میں جو آنٹی ہوتی جو اولڈ ہوتی تھی اور ان کے بچے انہیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، تو مائی مام یوز ٹو سٹ دیم، کبھی ان کو کھانا بھیج رہی ہیں، کبھی پکا کے. کوئی ادھر ادھر کے جتنے لوگ ہوتے تھے، کسی کو دوائیاں ان کو بھی شوق تھا. مطلب ہاں بیسکلی یہ آپ کے بلڈ میں تھا، آپ کی تربیت میں تھا، اینڈ یور لائف لیڈ یو ٹو دس. جی 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 جی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکچولی یہ میرے بلڈ میں آیا. اور پھر آئی لاسٹ بوتھ آف مائی پیرنٹس ان 2011 اینڈ 13. تو اس کے بعد ان کی اس لیگیسی کو چلنا جو ہے، مطلب مجھے ایسے لگا کہ ہم خود بخود ہم آلموسٹ سارے بہن بھائی کوشش کرتے ہیں. مائی بردر ان پاکستان، ہی آلسو ہیلپس می ٹو ڈو آل دس والنٹیئر ورک، آل دس کمیونٹی ورک. تو اس کے بعد میں نے جو ہے میں نے ساتھ اسٹریس مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن شروع کر دی جب میں ٹیچر ہی تھی مینونائٹ سینٹر میں. اور میں کر کے وہ سائڈ پہ رکھ دی. آئی نیور یوزڈ اٹ. اور وہ ایسے تھا، میں نے اس وقت میرا ریزن یہ تھا وہ سرٹیفکیشن کرنے کا. I wanted to understand my students more, or I wanted to help them. کہ میں ان کو ہیلپ کر سکوں. کمیونٹی میں بھی میں کرتی تھی. میں اس وقت 3 فیس بک گروپس چلا رہی ہوں. اور کمیونٹی میں اگر یہاں پہ کینیڈا میں ہماری پاکستانی کمیونٹی کو یا میرے اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی ہیلپ کی، I used to ask for donations. And الحمدللہ میری کمیونٹی مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہے کہ میں ود ان آورس، اگر ہمیں ضرورت ہے کسی کو کچھ لے کے دینا ہے، تو ود ان آورس ہماری میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ دیٹس گریٹ اینڈ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ہارڈ ورک اس لیول تک پہنچنے کے لیے، اتنا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے میں ہر وقت دعا بھی کرتی ہوں کہ میں جسٹیفائی کروں، کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو. I try to be very transparent کہ جس کو میں بھیج رہی ہوں، میں لوگوں نے کبھی مجھ سے پوچھا بھی نہیں. بٹ I usually post not their names but کہ یہ میں نے اس بندے اس طرح ہیلپ کیا ہے، اس علاقے میں ہم نے بھیجا ہے، یہ ہماری. sometimes I just post the receipts. تو یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر میں سعودی عرب میں مجھے ایک ملا پروجیکٹ، ٹیچنگ پروجیکٹ، شارٹ پروجیکٹ. میں وہاں گئی اور پینڈیمک آ گیا، کرونا ہیپن اینڈ آئی گاٹ اسٹک دیئر. Oh. Yeah, so that was the time when I actually started like 2019. جب یہ 2020 کا سمجھے وہ تھا، بالکل سٹارٹ تھا جب میں نے اس کو ایز اے پروفیشن سٹارٹ کر دیا. کیونکہ کسی نے بھی یہ پہلے نہیں دیکھا تھا جو پینڈیمک میں ہوا ہے، رائٹ؟ تو جی ایگزیکٹلی، میرا نیکسٹ کوشچن بھی یہی ہے کہ جو کرونا نے اس دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دی اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس میں اپنی جانوں کی بازی ہار دی ہے، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی؟ بالکل. دیکھیں، اس نے ہم لوگوں نے یہ جو کرونا میں دیکھا، یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور اس میں کیا تھا، سب سے پہلے کہ آئسولیشن ہوئی، آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ختم ہوا، آپ لوگوں کی جابس چلی گئی، لاس آف انکم ہوا. اور ایک جو فیئر تھا، موت کا فیئر. دیکھیں اب ہم تھوڑے یوز ٹو ہو گئے آفٹر 2 years. ہم جتنے بھی گئے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم بہادر ہیں، وہ فیئر بہت زیادہ تھا ان دا بگننگ when we were not vaccinated, when we didn't know what is happening. ہر ایک گھر میں بند ہو گیا، نیوز چینلز چل رہے تھے اور اس پہ صرف یہ تھا کیسز ہو گئے آئی سی یو میں، اور ہر ایک کو یہ لگ رہا تھا کہ مجھے وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی اور مجھے نہیں ملے. وہ فیئر جو تھا اس نے لوگوں کو بہت زیادہ اسٹریس اور انگزائٹی میں لے گیا. میں نے پینڈیمک کے دنوں میں بہت زیادہ فری سیشنز کیے ہیں، جو کہ میرے لیے بہت اچھا بھی ہوا. اور مجھے بہت سے ملٹیپل لوگوں کے ٹراماز پتہ چلے، پرابلمس پتہ چلے، جس کو ہم کچھ ایون چھوٹے بچے جو اسکول نہیں جا رہے تھے، وہ بھی انگزائٹی میں چلے گئے.
क्योंकि हमें नहीं एग्जैक्टली लगता इसने हर एक पर्सन को जाके इफेक्ट किया था. इट वाज बहुत समथिंग ज्यादा टोटली हो डिफरेंट. गई। बिल्कुल, जॉब्स चली, आपकी जॉब चली जाए, ऊपर से आप घर में कैद हो जाए, आप किसी को बुला नहीं सकते, आप अगर मिल रहे हैं तो छुप के या कुछ, तो और वो आप इतने डर में रहे हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, बंदे को कोरोना, बाहर आप ग्रॉसरी करने निकल रहे हैं तो आप पूरे वो ग्लव्स पहन के ये ग्रॉसरी आके धो रहे हैं, लाइफ का टोटल जो है फेस चेंज हो गया विद इन डेज। तो इट अब वाज और ये कोरोना ने जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी असर डाला है, और बच्चों के अंदर भी जो पढ़ाई की वजह से बहुत स्ट्रेस रहने लगा है, और इसको हम किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, इसकी कोई आप टिप देना चाहें या कुछ बताना चाहें? हाँ जी, ज़रूर। इसमें देखिए, मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि सिर्फ बड़ों को इसने पेंडेमिक ने हिट नहीं किया, इसने बच्चों को भी हिट किया। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चों का इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। हुआ ये कि जब बच्चे घर में बैठे तो एक तो यूज टू नहीं थे ऑनलाइन स्टडीज के, फिर वो कुछ डिस्ट्रैक्ट भी हुए। ऑनलाइन में आप उस तरह नहीं अटेंटिव रहते जितना आप जाके क्लास रूम एनवायरनमेंट में होते। बच्चों स्ट्रेस को उन्होंने वो टाइम जो वो फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते थे, इधर उधर करते थे, वो टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना शुरू कर दिया। मतलब पहले भी करते थे, लेकिन पेंडेमिक की आइसोलेशन की वजह से, वर्किंग फ्रॉम स्कूल और होम स्कूल की, बच्चों ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के सेशंस भी किए हैं और यंग एडल्ट्स के, टीन्स के, उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। देखिए, बच्चे सोशल मीडिया का, हम पेरेंट्स जो है ना, हम सिर्फ कहते फोन रख दो, फोन रख दो, फोन मत यूज करो। हमें ये नहीं पता कि ये फोन का प्रेशर बच्चा इतना ले रहा है कि कई दफा आप देखें, फोन यूज करते करते आपके बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसको कोई वहां एग्जाइटी, वो जरूरी नहीं कि उसको कोई डायरेक्ट अटैक कर रहा है, वो कोई कमेंट ऐसा पढ़ रहा है या कोई ऐसा। यानी मैं बच्चों से डिस्कस करती हूँ कि इस पे, वो ये भी बच्चों ने मुझे बताया कि जब उस पे किसी की अपेयरेंस पे बात हो रही होती है, किसी रेस पे बात हो रही होती है, दे गेट सो एंक्शियस और उनको स्ट्रेस होने लग जाती है। और हम पेरेंट्स, क्योंकि हमारा बचपन, हमारा स्कूल बहुत केयर फ्री था, हमारे पास कहाँ फोन थे, एक तार वाला फोन होता था, वो भी 5 मिनट के बाद अम्मा बंद करा देती थी, राइट। तो हमें ये अंदाजा ही नहीं कि हमारे बच्चे एक जंग लड़ रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें डांटते हैं कि भाई छोड़ दो फोन, मैं खुद ऐसे करती हूँ। लेकिन आई चेंज माई वेज, आई चेंज माई, लाइक मेरी डॉटर है, मेरा बेटा भी बड़ा, वो तो अब बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन बेटी अभी टीन में 14 में है। तो उसका ये है कि वो मुझे पता चल जाता है कि फिर मैं उससे पूछती हूँ। इस वक्त पेरेंट्स को बहुत ज्यादा थोड़ी सी जो है ना, बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी, वरना ये उनका, ये वाली एंजाइटी पेंडेमिक की पेरेंट्स को तो हिट किया, लेकिन बच्चों को बहुत डैमेज करेगी। और चाइल्डहुड ट्रॉमा, एज का ट्रॉमा हमेशा साथ रहता है, एडल्ट लाइफ में भी तंग करता है। तो उसमें एग्जैक्टली. कहते, मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास हुआ तो। इंशाल्लाह. अच्छा, अब हम 2-3 फन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप एक दिन के लिए आपको चांस मिले कि आप कोई मशहूर सेलिब्रिटी बन जाएं, तो आप कौन कौन सा सेलिब्रिटी बनना चाहेंगी? एक दिन के लिए सिर्फ? जी. तो मैं जो हूँ, मैं बिल्किस सीधी बनना चाहूंगी। ओके. एक और क्वेश्चन है मेरे पास. एक कश्ती है जिसमें 4 लोग सवार हैं और वो डूब रहे हैं. 3 लाइफ जैकेट्स हैं. आप किसको देंगी और किसको डूबने देंगी? नंबर 1 इंस्टाग्राम, नंबर 2 फेसबुक, नंबर 3 ट्विटर और नंबर 4 स्नैपचैट. 3 लाइफ जैकेट्स हैं और मैं आप किसको डूबने देंगी? मैं इंस्टाग्राम को डूबने दूंगी। ऑलराइट. और उसके लिए मेरे पास एक वैलिड रीजन भी है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। ओके, फाइन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और मैं इस सेशन का एंड इस कोट से करना चाहूंगी दैट द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क इज ऑन योरसेल्फ. सो या वर्क ऑन योरसेल्फ एंड ऑन योर betterment. And thank you so much for joining us, Noreen Khan.
It was so nice talking to you and your journey. It's amazing. Thank you. We Likewise. really appreciate your hard work. Thank you very much and stay blessed.